اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مومنون کے اندر اس حقیقت کا بیان فرمایا ہے کہ تمام انبیاء ایک ہی پیغام لے کے دنیا میں آئے، وہ پیغام توحید ہے۔ یہ امتیں ساری ایک ہی نہج پر انہیں پیغام دین دیا گیا، اور رب فرماتا ہے میں ہی تمہارا رب ہوں، مجھی سے تم نے ڈرنا ہے۔ لیکن پھر اس طرح ہوا کہ لوگوں نے نا دین میں تقسیم شروع کی، مختلف ہیلے بہانے کر کے لوگوں نے مختلف قسم کی گروہ بندیاں کی۔ بعض جگہ پہ اصولی اختلاف تو ہو جاتا ہے، عقائد کے معاملات ہو جاتے ہیں، وہاں بہرحال حق ہوتا ہے اور باطل ہوتا ہے، لیکن فروعی معاملات کے اندر بھی لوگ جہاں رائے کی گنجائش بنتی ہے وہاں بھی کسی گنجائش کو سننے کو اور قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس عادت کو اس طرح بیان کیا کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اسی پر نازاں ہے، اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس موجود ہے۔ ہر جماعت، ہر گروہ جو چیز اس کے پاس ہوتی ہے وہ اس پر نازاں ہو جاتا ہے، لیکن جہاں کسی چیز کو وحدت بنایا جا سکتا ہے، جہاں کسی کی رائے کو سننے کی گنجائش ہو سکتی ہے، وہاں بھی لوگ سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں کہ جو زندوں کا معاشرہ ہوتا ہے نا، وہاں رائے کا اختلاف بھی ہوتا ہے۔ قبرستان میں اختلاف نہیں ہوتے، کیونکہ نہ کوئی بول رہا ہے نہ کوئی بحث کر رہا ہے، لیکن جہاں لوگ دیکھتے ہیں، جہاں لوگ کان رکھتے ہیں، جہاں زبان رکھتے ہیں، وہاں پھر لوگ رائے بھی رکھتے ہیں، اور رائے کا اختلاف بھی وہاں ہو جاتا ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ فروعی مسائل میں جہاں دین گنجائش دیتا ہے وہاں بھی کسی مخالف کی رائے سننے کو تیار نہیں ہوتے، حالانکہ ہمارے بزرگوں کے ہاں عقائد تو مسلمہ رہے، اللہ کی ذات کے بارے میں، رسول اللہ کی عظمت کے بارے میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہاں تو اصول میں تو عقائد میں تو وہ لوگ بڑے پختہ رہے، لیکن جہاں فروعی معاملات ہوئے کہ ہم نے آمین کہنا ہے نہیں کہنا ہے، ہم نے رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، جہاں فروع کی بات آئی وہاں ہمارے آئمہ میں اختلاف رائے ہوا، امام شافعی کا امام مالک سے، امام احمد بن حنبل کا امام اعظم سے، لیکن ہم صرف امام اعظم کے مقلد ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اس کے باوجود کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور ہر جگہ اس خوبصورتی کے ساتھ ان بزرگوں کے نام لیے جاتے ہیں، تعریف کی جاتی ہے، ان کی جو خیر کی باتیں ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، ان کی زندگی سے، ان کے احوال سے، اقوال سے جو فیض ہمیں ملتا ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے۔ لیکن نسل نو میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رائے کے اختلاف کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ کسی بندے نے کسی شخص سے کوئی تھوڑا بہت اگر کہیں اختلاف کر لیا تو مخالفت بن جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں، جو میں جانتا ہوں، جو میری جماعت نے فیصلہ کیا ہے، جو میرے گروہ کا کہنا ہے 100% وہی آپ کے، حالانکہ یہ ٹھیک نہیں۔ آپ اگر سننے کی طاقت رکھتے ہیں تو پھر کسی اور کو بھی سنیں، اگر آپ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں تو پھر آپ رائے کا اظہار بھی کریں، اور اس سے زیادہ پریشان نہ ہو۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا گروپ ہے جو دین پر عمل نہ کرنے کا یہ بہانہ بناتا ہے کہ مولوی لڑتے بڑا ہیں تو کس دین پہ عمل کریں۔ تو میں اکثر ان سے کہتا ہوں کس مولوی نے کہا ہے کہ فجر کے فرض 3 ہیں یا 4 ہیں؟ کہا ہے کبھی کسی نے؟ کتنے ہیں؟ سارے کتنے بتاتے ہیں؟ تو پڑھتے کیوں نہیں؟ کام تو یہ ہے کہ پڑھیں۔ ظہر کے کتنے فرض ہیں؟ سارے کتنے بتاتے ہیں؟ تو کام تو اس سے ہے کہ پڑھیں۔ کسی مولوی نے معاذ اللہ کبھی کہا ہو جھوٹ بولو، فراڈ کرو، جوا کھیلو، شراب پیو، سود کھاؤ، معاذ اللہ کہا ہے کبھی کسی نے؟ تو پھر ان کاموں سے بچنا چاہیے نا۔ سب مولوی کہتے ہیں نا والدین کی فرما برداری کرو، پڑوسیوں کا حق ادا کرو، جائز کمائی کھاؤ، تو اس پہ عمل کرو۔
ہم تو بہانے بازی کر رہے ہیں، بہانہ بنا کے جان چھڑا رہے ہیں۔ اور بھائی مسلمات میں کب کسی بندے نے کوئی رائے اس سے اختلاف والی دی ہے؟ صرف یہ کہ عمل نہیں کرنا چاہ رہے۔ رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ساری باتیں آپ میں حق ہیں، آپ کے سامنے والے میں بھی کچھ چیز ٹھیک ہو سکتی ہے، اور جس میں جو چیز ٹھیک ہو۔ ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہماری چونکہ مخالفت ہوتی ہے تو ہم کسی کی کسی خوبی کو بھی قبول نہیں کرتے۔ مجھے کسی نے آ کے بتا دیا فلانا بندہ تیرا مخالف ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ کبھی دوست بن ہی نہیں سکتا، یہ بات درست نہیں۔ آپ تھوڑا غور کریں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی نے کلمہ پڑھا ہے، جناب عمر نے بڑا مارا ہے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ مکے میں گھوم رہے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کو شہید کروں گا، تو یہ ساری خبر حضور کو بھی تو ہے نا، کتنی سخت دشمنی کر رہے ہیں حضرت عمر، یہ حضور کو خبر ہے۔ لیکن رسول پاک علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ عمر کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ عمر رسول پسند ہیں، عمر دلیر ہیں، عمر عادل ہیں۔ یہ بندہ اگرچہ آج دشمنی پہ کھڑا ہے لیکن اس کے اندر جو خوبیاں ہیں اس کا انکار کیا جا سکتا نہیں، تو حضور نے دعا فرمائی تو رب نے دعا قبول بھی فرمائی۔ پھر حضرت عمر کی بات، حضرت عمر فاروق گھر سے تو تلوار لے کے نکلے تھے، انہوں نے بڑے بڑے چونکوں میں اعلان کیے تھے کہ میں معاذ اللہ حضور کو شہید کروں گا، لیکن جب حق ان کے پاس آ گیا نا، انہوں نے اپنی بہن سے قرآن سن لیا، پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اتنا بڑا سردار ہوں اور فلانے چوک میں میں کہہ کے بھی آیا ہوں میں شہید کرنے جا رہا ہوں تو اب لوگ مجھے کیا کہیں گے، یہ نہیں کہا انہوں نے۔ وہ حق پرست تھے، انہیں سمجھ آ گئی کہ اب میرا ضمیر جاگا ہے تو میں نے یہ نہیں کرنا کہ اب لوگ کیا کہیں گے، لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، میں نے وہ قبول کرنا ہے جس کو میرا دل، میرا روح اور میری ضمیر قبول کر گیا ہے۔ اب میں کلمہ پڑھوں گا رسول کریم علیہ السلام کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مخالف میں کوئی خوبی ہوگی تو آپ تسلیم ہی نہیں کریں گے۔ ہمیں حکم ہے کہ یہودیوں سے دوستی نہیں کرنی، ان کے ساتھ قربت کا تعلق نہیں بنانا، ان کی جو رسوائی قرآن پاک نے بیان کی اور ان کی جتنی چیزیں قرآن نے جس انداز میں ڈسکس کی اور کس نہج پر ان کی خرابیاں اور شرارتیں چلی گئی قرآن نے بیان کیا، لیکن سیرت کا ایک انوکھا انداز بھی ہے بات سمجھانے کا، وہ بھی آپ سمجھیں، وہ بھی آپ سمجھیں۔ ہمیں ان سے لیک سلیک بڑھانے کو نہیں کہا گیا، ان کی اس غلط کاریوں کی بنیاد پر ہمیں ان کے حق میں دل نرم کرنے کو نہیں کہا گیا۔ لیکن آپ یہ غور کریں کہ حضور سید عالم علیہ السلام جب مدینہ طیبہ آئے تو دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے پوچھا تم 10 کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نجات دی تھی قوم کو، اور حضرت موسیٰ کلیم کو اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا کی تھی، تو لہٰذا ہم اس شکرانے میں کہ فرعون بدبخت سے ہماری جان چھوٹ گئی ہم روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہمارا زیادہ حق ہے حضرت موسیٰ سے پیار کرنے کا، ہمارا حق زیادہ ہے، لہذا آج کے بعد مسلمان بھی روزہ رکھا کریں گے۔ اب اگر کوئی بندہ کام ٹھیک کر رہا ہے، ٹھیک کر رہا ہے، محبوب بہت ساری چیزیں قبول کر لیتے، وہ الگ بات ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی آ گئی اور حضور نے اس بات کو جو حکم آیا اس کے مطابق کر لیا، لیکن اگر کوئی بات کہیں صحیح ہو رہی ہے تو آپ مخالفت برائے مخالفت ہو، یہ حضور کی سیرت نے پیغام دیا۔ اگرچہ آج ہمیں ان کے حق میں نرم رویہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ان کی خیر کی چیزوں پر بھی دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اب وہ خیر کار ہی نہیں رہے، اب وہ دور نکل گئے ہیں، کفر میں آگے بڑھ گئے۔ لیکن اگر کسی جگہ کوئی چیز ٹھیک موجود ہے، مجھے بتائیں آج یہ رویہ مسلمانوں کا ہے؟ کوئی سیاسی جماعت اٹھ کے کہتی ہو کہ فلانی جماعت میں یہ بات صحیح پائی جاتی ہے، کوئی ایک دینی مذہبی فلائی ویلفیئر کوئی بھی جماعت کوئی کام کرنے والی ہو اور وہ اٹھ کے کہتی ہو کہ فلانی جماعت کے اندر وہ چیز ٹھیک ہے، ہم سے کوئی کہہ سکتا ہے؟ اتنی جرت ہی نہیں، اتنی طاقت ہی نہیں، ہم اتنا بڑا حوصلہ ہی نہیں رکھتے۔ قبول کریں اگر کہیں کوئی خوبی ہے تو اس خوبی کو، ایک بات تو یہ اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں۔ دوسری بات ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم خیر کی بات قبول کرنے کو تیار، اور دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ ہم نہ، اگر ہمیں پتہ چل گیا نا سامنے والے کا رویہ صحیح نہیں، ہم اپنا بھی خراب کر لیتے ہیں۔
یہ اس سے بڑی غلط حرکت ہے. حضرت سیدہ عائشہ. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.